بات کر لی. لیکن اس طرح کی شخصیتیں, اور یہاں پر اور بھی بیٹھے ہیں ہمارے دوست اور ساتھی, وہ نکل کر سامنے آئے, انہوں نے پاکستانیت کا ثبوت دیا. تو اب قوم کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگ جو اس موقع پہ بھی پاکستان کے خلاف بول رہے تھے, اب ان کو پاکستانی کہلانے کا حق نہیں ہے, ان کو پاکستان کے اندر پرکس اینڈ پریویلیجز لینے کا حق نہیں ہے. ہمارے ہیروز شہزاد نواز صاحب جیسے دوست اور ساتھی ہیں, اس طرح کے انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے انڈیا کو چہرہ دکھایا, اصل اس کا چہرہ دکھایا. ہمارا میڈیا آج کا ہیرو ہے کہ جس نے, انڈیا کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ جی لاہور کی بندرگاہ کے اوپر حملہ ہو گیا, وہ میاں چنو کے اندر ایئر بیس تباہ کر دی. مطلب ایک جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, لیکن ہمارا میڈیا جو دکھا رہا تھا وہ سچ پر مبنی دکھا رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا پاکستانی میڈیا کے دکھائے ہوئے سچ کے ساتھ کھڑی ہے. آج دنیا اس ایکچوئل اور ریئل فوٹیج کے ساتھ کھڑی ہے جو دنیا کو دکھایا گیا. آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان ترکیہ سے ہوتے ہوئے, ایران سے ہوتے ہوئے, آذربائیجان سے ہوتے ہوئے اس وقت تاجکستان میں پہنچے ہیں. اور کیوں پہنچے ہیں؟ پہلی دفعہ یاد رکھیں, جب 2019 میں انڈیا نے کشمیر 370A لگا کے اس پہ قبضہ کیا تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. اقوام متحدہ کے اندر ریزولوشنز جو تھیں, دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. آج وہ کہتے ہیں نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہمیں جب تک ہم مضبوط اور طاقتور نہیں ہوں گے, دنیا آپ کے ساتھ نہیں آئے گی. اس جنگ کا ایک پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے وہ جو چانکیا کا فلسفہ تھا نا, جس پر ہندو چلتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کا خیال تھا کہ اس کے پاس عددی برتری بھی ہے, ایئر پاور بھی اس کے پاس ہے, ایئر سپریورٹی بھی اس کے پاس ہے, اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے ہے. جب 40 منٹ کے اندر اس کے منہ پر پڑی تو پھر دنیا کی منتیں کر کے یہ سیز فائر ہوا ہے. زندہ باد, بہت شکریہ. تو وہ کہتے ہیں نا, مومنٹم توڑ دیا آپ نے. تو اس وقت پاکستان ہمیں ضرورت کیا ہے, ہمارے دفاعی جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہ جو بغیرتی پھیلائی جاتی تھی کہ جی گولے بیچ دیے ہیں, پیاروں کے لیے پٹرول نہیں ہے, کدھر ہے آج وہ بغیرت؟ میرا تو اور کچھ کہنے کو دل نہیں کرتا, خواتین بیٹھی, میں سے بھی کچھ کہنے کو تیار تھا. یہ غدار ہیں پاکستان کے. یہ پاکستان کے اندر جس طرح فال آف ڈھاکہ, مکتی بانی, اس وقت بھی ایک مسلط کیا گیا تھا نظریہ, ڈسپیئر پھیلایا گیا تھا, کنفیوژن پھیلایا گیا تھا. 71 کے فال آف ڈھاکہ کے بعد آج کا بنگلہ دیشی پاکستان کے ساتھ کھڑا, کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو تقسیم کیا گیا تھا ایک جھوٹ کی بنیاد پر, نفرت کی بنیاد پہ. اور ہمارا دشمن یہی سمجھتا تھا کہ وہ قوم کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوا ہے. انڈیا کے چینلز کے اوپر جس سیاسی جماعت کے سو کالڈ رہنما بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ آگے سے انڈیا مارے گا, پیچھے سے پاکستان کی عوام مارے گی, ان کو شرم نہیں آتی تھی؟ انڈیا کے چینلوں پہ ہماری قومی اسمبلی میں وہ بدبودار کردار جو گفتگو کرتے تھے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ تنہا ہو چکی ہوئی ہے. ویسے ان کا شکریہ بھی ہے کہ انہوں نے انڈیا کو اس حد تک جو ہے اطمینان دیا ہوا تھا کہ ہندو بنیا کبھی گیلی جگہ پر پیر نہیں رکھتا. ان کا خیال تھا کہ یہ سارے جو بکواس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ایک کھیر کی طرح ان کی جھولی میں آ کے گرے گا. اور جب پاکستان کا جواب آیا, جب پاکستانی قوم کا اتحاد دیکھا, جب پاکستانی قوم کا جذبہ دیکھا, مطلب یہاں پہ تو یہ حال تھا کہ وہاں پر اوپر جو ہے ڈرونز آ رہے تھے, میزائلز آ رہے تھے, اور ہمارے
شہری نیچے بیٹھ کے ان کی میمز بنا رہے تھے. یہاں پر تو یہ حال تھا کہ ہمارا جذبہ یہ تھا کہ انڈیا کے اندر سائرن بجتے تھے تو ادھر بھگدڑ مچی ہوتی تھی. یہاں پر جو ہے وہ ایک صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ پکوڑوں کی دکان 2 دن سے نہیں لگا رہے تھے. اس نے کہا فلانی جگہ پہ 2 ڈرون گرے تھے تو میں اپنی دکان اٹھا کے وہاں پہ لے گیا تھا. تو اس قوم کے جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس قوم کی حقیقت پوری دنیا کو پتہ لگ گئی. آج دفاعی معاہدے جو دنیا کے ساتھ ہو رہے ہیں, آج ٹائم ہے ہم اپنی ٹیکنالوجی, ہمیں اللہ نے ایک موقع اور دیا. پوری دنیا میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے. ہمارے جوانوں نے انڈیا کو دھول چٹا کر رکھ دی. اس کی ٹیکنالوجی کی ایسی کی تیسی پھیری. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وہ جتنی سائٹس ہے کی تھی وہ کھولی, نہیں تو انڈیا میں اس وقت قحط ہونا تھا. انڈیا کے اندر ان کے سسٹمز بند ہو گئے تھے, ان کے جہاز بند ہو گئے تھے, ان کی شپس بند ہو گئی تھیں, ان کے ٹرانسپورٹ کا سسٹم بند ہو گیا تھا, ان کے بجلی کے جتنے وہ تھے وہ ٹرانسفارمرز اور وہ سارا کچھ گرڈ سٹیشنز وہ سب کچھ ہیک ہو گیا تھا. تو یہ ہم نے دکھایا کہ ٹیکنالوجی میں ہمارے نوجوان